تم یہ کہتے ہو کہ عبد القادر جیلانی نے کہا ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ میرے سلسلے میں مرید ہوں گے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک انہیں جنت میں نہ لے جاؤں. کیا یہ دعویٰ رسول اللہ نے کیا ہے؟ کیا یہ دعویٰ حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی نے کیا ہے؟ کبھی نہیں. تو پھر ہم تو کہتے ہیں یہ تو بہت سافٹ نہ رہا ہے, تم نے تو بزرگوں کو نبی سے بڑھایا ہوا ہے. نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے. صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. نبی علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, غوث وہ ولی ہے کعبہ جس کے گھر کا طواف کرنے آتا ہے, کعبہ جس کی چوکھٹ پہ آتا ہے, وہ غوث العظم دستگیر کی شان. لوگ کہتے ہیں کیا کعبہ بھی آ سکتا ہے؟ میں نے کہا میں تجھ سے بات ہی نہیں کر رہا. لوگ یہ لوگ کس سے گڑتے ہیں اپنے غوث کے لیے. میں نے کہا تجھ سے کوئی بات ہی نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں تو اہل محبت سے بات ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کعبہ طواف کرتا ہے غوث کی چوکھٹ کا, لوگ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے. محبت والے کہتے ہیں اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے, اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے. ہاں ارے غوث تو غوث ہے. جب رابعہ بصری کے استقبال کے لیے کعبہ آتا ہے, کجا رابعہ کجا غوث العظم دستگیر, کیا فرق ہے نا. سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کا ایک مرید تھا, لیکن وہ آزاد خیال تھا. آزاد خیال مطلب بہت باعمل نہیں, ہم لوگ کے جیسے راہو کا گرا پڑ, بلکہ وہ ان کا مرید تو ہم سے بہت ہم ان کے جیسے کیا ہو سکتے ہیں. ہم لوگ تو بہت گرے پڑے ہیں, وہ تو ہم سے بہت بہتر ہوں گے. لیکن اس دور کے حساب سے آزاد خیال, بہت باعمل نہیں تھے, بہت پرہیزگار متقی نہیں تھے, لیکن تھے کس کے مرید؟ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے مرید تھے. تو فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے آئے, اور عذاب کے فرشتے آئے, لیکن دیکھا کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی ٹوپی اس کے سر پر ہے. اس سے پتا چلا کہ بزرگوں کے تبرکات قبر میں رکھنا جائز ہے. یہ پیر کی ٹوپی کیا کر سکتی ہے؟ پیر کی ٹوپی کیا کر سکتی ہے وہ اندر والوں کو پتا ہے, اندر جا کے پتا چلے گا کیا کر سکتی ہے. غوث پاک کا دیوانہ رہتا تھا. وہ بچوں کو, سیدوں کے بچوں کو بہت پیار کرتا تھا, اور وہ سید کا بچہ دیکھ لیتا, اس کو اٹھا کر کھلاتا, اس کو چیز دلا دیتا, اور اس طرح کرتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا. وہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے جو عزیز رشتہ دار, اور اچانک یہ اٹھ بیٹھا تھا. لوگ تو بھاگنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا. تو اس نے بولا کہ ڈرو مت, میں مرا ہوا ہوں, لیکن ہوا یہ کہ میرے غوث پاک آ گئے, میرے مرشد آ گئے, میرے پیر صاحب آ گئے, اور میرے کو ٹھوکر ماری کہ اٹھ, توبہ کیے بغیر کیوں مر گیا, توبہ کر لے. اب میمز ہی بنیں گی بھائی. پہلے جب تمہارا مولوی کہتا تھا نا کہ شاہ بہاول الحق بیڑا تک اور بہاول الحق نقشبند وہ بخارے سے چلے اور مریدنی چبارے سے چلی اور آ کے کیچ کر لیا, ہاں اس میں الفاظ ہے پکڑ کر اتارا. ہاں جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ لیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل. نامحرم مریدنی کو تمہارے بابے نے کیچ کر کے اتارا, اور ہمیں ان بابوں کا پجاری بنا رہے ہو کہ جنہیں بیسک شریعت کا بھی نہیں پتا. کل تک یہ کرامت بنا کے پیش کرتے تھے, آج پھر میم بنے گی, کیونکہ ہم تو بتائیں گے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی, اور تمہارے پیر مریدنیوں کو کیچ کرتے تھے, اور تم ہمیں یہ بتاتے ہو یہ بزرگان دین جو ہے نبی علیہ السلام کے راستے کے اوپر تھے. یہ راستے پہ وہ چل رہے تھے.